کرمانی صاحب عباسی صاحب اس بات کو سے کنونسڈ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں, اور ان کا حکومتی آرگومنٹ اپنی طریقے سے ٹھیک بھی ہے, وہ کہتے ہیں یو کے میں بیٹھی ہوئی ایک ایجنسی انویسٹیگیٹ بے شک کر رہی ہے, ان کے پاس کیا میکنزم ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ پیسہ کرپشن سے کمایا ہے یا ان کے بچوں نے یہ پیسہ لانڈر کیا ہے. انہوں نے تو اپنے سامنے جو پیسہ آیا ہے وہ دیکھنا ہے, اس میں انہیں کوئی ہچ نظر نہیں آئی تو انہوں نے کلیئر کر دیا. یہ تو یہاں ثابت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہاں ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پروسیڈ آف کرائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیب صاحب, اور میری گزارش آپ سے ہوگی کہ آپ مجھے کم از کم اتنا وقت دیں جتنا آپ نے عباسی صاحب کو دیا. سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے شہباز شریف صاحب کو, ان کی فیملی کو, شریف فیملی کو, مسلم لیگ کے ورکرز کو بالخصوص, اور پاکستان کے عوام کو بالعموم یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے 3 سال سے جس طرح ایک بے رحمانہ اور ظالمانہ ایک جھوٹا احتساب کیا جا رہا تھا شریف خاندان کا, اس کی آج بھی چراہے میں ہنڈیا پھوٹ گئی ہے. اور ان کا وہ ساری جو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے, سپریم کورٹ ریکارڈ پہ ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور یہ آرم ٹویسٹنگ کی جاتی ہے, کہ یہ احتساب جو ایک نیکسس بنا ہوا تھا, آج وہ برطانیہ میں عدالتوں نے اس کا بالکل صفایا کر دیا ہے اور وہ کریش ہو گیا ان کے جتنے کلیمز تھے. اب اس میں مسئلہ کیا تھا, ایشو کیا تھا؟ الزامات یہ تھے, اور یہ دیکھیں یہ پچھلے 20 سال کا انہوں نے سارا یہ چھان بین کی شہباز شریف صاحب, اور نارملی وہ 6 سال تک جاتا 6 سال کا ہوتا ہے, لیکن انہوں نے 20 سال کی. اچھا, الزام, بنیادی الزام جو تھا شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی پر, وہ تھا منی لانڈرنگ. ٹھیک ہے, یہ 2-3 پیراز اس میں ہیں, لائنیں ناٹ پیراز, یہ پڑھنے کے قابل ہیں. مرتضیٰ صاحب نے بھی اس پہ, شاہ صاحب نے بھی بات کی. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یو کے سے پاکستان, جو بقول ان کے جو منی لانڈرنگ ہوئی, اور جو پاکستان سے یو کے اور پھر وایا دبئی, اس سب کو پروو کیا گیا. اور اس میں مدعی کون تھا؟ این سی اے. اور این سی اے کا آپ کو پتا بڑی, اور این سی اے کو کی پاکستان حکومت کی درخواست اور درخواست پہ کیا, اور اس کو اسسٹ کون کر رہا تھا این سی اے کو؟ آپ کا ایف بی آر, ایف آئی اے, نیب, ساری جتنی ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کا. ٹھیک ہے, اصل مسئلہ کیا ہوا کہ یہ تمام 20 سال کا ریکارڈ چھاننے کے بعد اس میں الزامات منی لانڈرنگ کے بھی تھے, مس کنڈکٹ کے بھی تھے, مس یوز آف دا آفس, سارے اس کے الزامات تھے, لیکن کوئی ثبوت نہیں تھا. جو کرائم ہوتا ہے نا, پروسیڈ ہوتی ہے اس کی, کوئی ایویڈنس ہوتا ہے. یہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں جو مرضی کہتے جاؤ, چور 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 بناتے جاؤ. وہاں یہ باقاعدہ کیس چلا, اور اب وہ کیا کہتا ہے اس میں, سب سے جو 2 امپورٹنٹ 3 باتیں ہیں کہ اس میں این سی اے نے ان سے مزید وقت بھی مانگا, ایکسٹینڈ ہوئے نا, ایکسٹینڈ ہوا. اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر 1 ٹھیک سال ہے, کا تھا, پھر 6 مہینے, یہ انویسٹیگیشن تسلی سے ہوئی, اس میں کوئی ہرڈ نہیں تھا, کوئی پینک نہیں تھی, جلد بازی نہیں تھی, انہوں نے تسلی کی این سی اے نے. اور دوسرا 20 سال کا ہو گیا. اور اس دوران آپ دیکھیے, بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ایک جھوٹا بیانیہ ڈیولپ کیا گیا, جس میں وزراء نے پریس کانفرنسز کی, بیانات دیے, جی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, چوری ہوئی, یہ ہوئی, ساری وہ ساری ہم برداشت کرتے رہے. ویسے شہباز صاحب کے حوالے سے یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہوں نے, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے جو پراپرٹی پہلی خریدی تھی, انہوں نے پوچھا گیا کہ آپ نے کیسے خریدی, کس طرح سے خریدی. اچھا, ان کا ویسے سارا کرمانی صاحب, آپ پھر برا نہ منائیے گا, حکومت کا کیس ہی ہے نا بڑے میاں صاحب کے حوالے سے, کہ وہ فلیٹوں کا بتا دیتے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے. فلیٹوں پہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن یہی آرگومنٹ ابھی یہی دیں گے بازی صاحب, بالکل تیار بیٹھے ہیں آرگومنٹ, ان کو موسٹ ویلکم. اب لکھتا کیا ہے آخری دیکھیے, جو ان کا غبارہ پھٹ گیا احتساب کا, وہ کہتا ہے ستمبر 2021 کو این سی اے نے عدالت کو لکھا کہ ان کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہے, اور شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف کوئی منی لانڈرنگ اور مجرمانہ ایکٹیویٹی جو ان سے وہ ثابت نہیں ہوئی, لہٰذا ان کے اکاؤنٹس بحال کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ ایک یہ نیکسس ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا نیب, آج تک نواز شریف کے خلاف کیا کیس تھا نواز شریف کا؟ پناما کا شور مچا کے اور نکال اقامہ میں دیا پکڑ کے. آج تک آپ فیصلے پڑھ لیں منیب صاحب, نہیں میں نے 547 صفحے پڑھے ہیں سر, میں تو آپ ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھیں, آپ سپریم کورٹ کے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ ایک کرپشن کا ایک آنے کا الزام نہیں سر, وہ بات ہے, لیکن وہ ان کا اپنی جگہ پر تھا نا کہ آپ ایسڈ بیونڈ مینز کا معاملہ تھا, جس میں آپ ایویڈنس نہیں دے سکے کہ آپ نہیں, بات اس میں بھی کرمانی صاحب مسئلہ ہے, اس میں مسئلہ یہ ہے سر کہ جب ایک ملک کے وزیر اعظم
3 دفعہ رہے اور جب یہ ڈسپوائنٹنگ ہوتا ہے, آپ برا نہ منائیے گا, کہ جب ان سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کے اثاثے آپ کی آمدن سے زیادہ ہے, تو وہ کہتے ہیں بھی تو آپ کو کیا ہے, دس از ناٹ دی آنسر. نہیں, اس کے بعد آئی ایگری, لیکن انہوں نے اس کے جو بھی ان پہ الزامات تھے, مجھے یہ بتائیے کرپشن کا تھا الزام, بالکل کک بیک کا تھا, کمیشن, جو بھی الٹا پٹن کے, کیا اس میں سے ایک بھی مجھے فیصلہ پڑھ کے سنا دیں جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ نواز شریف نے اور اس کی فیملی نے ایک آنے کی دھیلے کی کرپشن کی یا شہباز شریف نے کی اور اس پر الزام بھی نہیں ہے. سر میں گزارش سن لوں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ فیصلے کتنے اچھے کتنے برے, تاریخ بھی انہیں جج کرے گی, عدالتیں بھی کریں گی, لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک پروسیڈ بناتے ہیں, آپ ایک ایسٹ بناتے ہیں, اس ایسٹ کی جسٹیفیکیشن آپ نے دینی ہے کہ وہ ایسٹ کیسے بنا. جب آپ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے پائیں گے اور آپ پبلک آفس ہولڈر بھی ہیں, تو میں نے تو کیونکہ ریورس برڈن آف پروف اتنا دیکھا پچھلے پیناما کے دور میں کہ بھئی یہ ثابت آپ نے کرنا ہے, اگر آپ نہیں ثابت کر پائے تو اٹ مینس کہ وہ پھر غلط طریقے سے بنایا گیا. بڑے ادب سے وہ عدالتی فیصلہ بڑے ادب سے عرض کروں گا, ٹھیک, کیا جج ارشد ملک کی ویڈیو کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ آپ کی بات مجھے بتائیے, کیا اس ویڈیو کے بعد, کیا ارشد ملک صاحب کے اعترافی بیانات کے بعد کیا اس احتساب کی کوئی مورل ویلیو رہ جاتی ہے؟